السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبان محترم، رفیقان گرامی وقار، مسلسل آپ تمامی حضرات درس تفسیر قرآن میں شریک ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں غوث اعظم کے وسیلے سے ہماری شرکت کو قبول فرمائے اور برکتوں سے نوازے۔ اب تک آپ تمامی حضرات نے تیسرے پارہ میں سورہ آل عمران کی 20 آیات کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کر لی۔ اب 21ویں آیت نمبر کا ترجمہ اور تفسیر تلاوت آپ حضرات سماعت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت نمبر 21 ہے سورہ آل عمران کی۔ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ بھئی ایک بندے کی معراج کیا ہے بتائیے، اس کی سب سے بڑی خوشبختی اور کامیابی کیا ہے؟ بندہ، ہم اور آپ بندے اللہ سے محبت کریں، یہ کمال کی چیز تو ہے، مگر اس کمال کا کیا کہنا اور اس کی انتہا اور حد کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرنے لگے۔ تو ہم سب تو اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں، اس کو دوست رکھتے ہیں، اسی لیے جو بن پڑتا ہے اس کی عبادت، اطاعت، احکام کی پیروی کرتے ہیں، مگر اس بندے کی معراج اور مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا اور ہمارے نصیبے کیا ہوں گے کہ اگر اللہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ تو اب اس کا نسخہ کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ رب تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیت میں کیا بیان فرمایا کہ مسلمانوں، ایمان والوں، مومنوں کو، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، صرف مومنوں کو بناؤ، صرف مومنوں کو بناؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے کافر بھی تو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اوپر تو یہ تھا کہ جو ایمان والے اللہ پر ایمان لائیں ان کو اپنا دوست بناؤ، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بے ایمان ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کو اگر تم دوست رکھتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں دوست رکھے، ایک طرفہ محبت میں کمال نہیں ہوتا ہے نا؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، جو سب سے بڑی جو یقیناً معراج ہے، ورنہ تمہاری دوستی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں اس کی بارگاہ میں، وہ محبت کرے، تو اس کی محبت اور عنایت کیا ہے؟ تو اس نے یہاں بتایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ اللہ کو دوست رکھتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کو تو میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی اعلی حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے
حاشا غلط غلط یہ حوث بے بصر کی ہے۔ تو رب کو اپنے بندے کی وہ اطاعت بھی پسند نہیں ہے جو محبوب کی اطاعت و پیروی کو چھوڑ کر کے ہو۔ رب کو ایسی اطاعت اور فرما برداری قبول نہیں ہے اپنے بندوں کی جو اس کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت سے خالی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے دوست رکھتے ہو، میری اطاعت کرتے ہو، تو یاد رکھو یہ وہی صورت ہوگی کہ میں قبول کروں گا اور تمہیں دوست رکھوں گا، تمہاری اطاعت پر راضی ہوں گا جبکہ تم میرے محبوب کے فرما بردار ہو جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو مخلوق کی تو معراج یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، یہ تو ہوا، اور اللہ کی ان پر عنایت یہ ہے کہ وہ ان سے محبت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کے لیے تمام مخلوق پر یہ واجب کر دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کریں۔ سوچئے کہ ایک روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنے کے سوا ان کے لیے کوئی امر جائز نہ ہوتا، کوئی چیز جائز نہ ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کی بہت ساری باتیں ہیں یہود کی جو بڑی اچھی لگتی ہیں، تو اگر اجازت ہو تو ہم اسے محفوظ کر لیں۔ سرکار جلال میں آ گئے کہ میں دین حق تمہارے پاس لے کر کے آیا، کھلی ہوئی شریعت واضح راستہ بتا رہا ہوں، تم یہ کہاں جا رہے ہو؟ اگر موسیٰ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان پر بھی میری پیروی لازم ہوتی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، تو جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف خود کو منسوب کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا امتی کہتے ہیں، ان پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بطریق اولا واجب ہوگی۔ اسی طرح آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو نبی تو وہ ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، مگر کوئی نئی شریعت نہیں لے کر کے آئیں گے۔ جب قرب قیامت آپ کا نزول ہوگا دجال کو مارنے کے لیے، تو جب وہ نازل ہوں گے دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینارے پر، تو اس وقت بھی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے۔ چنانچہ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا کہ جب تم میں ابن مریم کا نزول ہوگا اور امام تم میں سے ہوگا۔ سوچئے سبحان اللہ، امام مہدی اس وقت امام ہوں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو عیسائیوں پر بطریق اولا واجب ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہاں پر اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین نے جو اقوال نقل فرمائے وہ یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے جنہوں نے خانے کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا مجا کر اس کو سجدہ کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اے جماعت قریش، خدا کی قسم تم اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین کے خلاف ہو گئے ہو۔ قریش نے کہا کہ ہم ان بتوں کو تو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے حضور کی غلامی کرے۔ حضور نے بت پرستی کو منع فرمایا تو بت پرستی کرنے والا حضور کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب ایک روایت تو یہ رہی، اور ایک روایت شان نزول کے تعلق سے یہ بھی بیان کی گئی کہ مدینہ کے یہود کہا کرتے تھے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بعض لوگوں نے
اس تفسیر کو، شان نزول کے اس قول کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر شخص کو حضور کی اتباع ضروری ہے۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے یا حضرت عیسیٰ زمین پر تشریف لائیں گے تو حضور کی اتباع کریں گے۔ تو یہ پتہ چلا کہ سرکار کو بھائی بنا کر، حضور کے برابر آ کر، ہے نا، آگے نہ بڑھو بلکہ غلام بن کر ان کے پیچھے رہو، اور یہ کہ حضور اللہ کے محبوب اکبر ہیں، ان کا مطیع غلام بھی اللہ کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات یہاں رہی کہ اس آیت سے کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے۔ صحابہ کرام کی جو قربانیاں رہی ہیں محبت کے حوالے سے، وہ بڑی لاجواب رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچئے کہ صحابہ کرام کس قدر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کی سنتوں کی پیروی کرنا، اپنے آپ کو ان کے سنتوں کے آئینے میں ڈھال لینا، یہی تو محبت ہے۔ کہ جب انسان، ہے نا، کسی چیز سے محبت کرتا ہے کہ اسے وہ اچھا لگے، اسے وہ گمان کرے، تو اہل عرب کے نزدیک کسی شے کے ارادہ اور اس کے قصد کو محبت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب انسان جس چیز کو اچھا گمان کرے اپنے گمان کے مطابق، اس چیز کے ارادہ کرنے کو محبت کہتے ہیں، یہ مطلب ہوا۔ اب اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں کہ انسان لذت کی وجہ سے محبت کرتا ہو، جیسے انسان عمدہ کھانوں سے محبت کرتا، بہت سارے لوگوں کو اچھے اچھے کھانوں کی بڑی رغبت ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ کہ حسین عورتوں سے محبت کرنا، اور کبھی انسان نفع کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جیسے انسان ڈاکٹروں سے، حکما سے محبت کرتا ہے، اور کبھی انسان فضل و کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جیسے انسان علماء اور اولیاء سے محبت کرتے ہیں، بہادروں اور سخیوں سے محبت کرنا، ملک اور قوم کے نمایاں کام کرنے والوں سے محبت کرنا، کبھی ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینے کو بھی محبت کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو محبت کی جو دواعی ہیں، جن جن وجہوں سے آدمی کسی کی طرف کھنچتا ہے، کشش پیدا ہوتی ہے، اگر وہ چیز دیکھی جائے تو حدیث پاک میں بخاری شریف کے جو فرمایا حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک دوسری روایت اسی بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین خصلتیں جس شخص میں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا، یہ کہ اسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ محبوب ہوں، اور وہ جس شخص سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور اس کے نزدیک کفر میں لوٹنا آگ میں ڈالے جانے کی طرح ناپسند ہو۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سرکار کی محبت سب سے زیادہ، اور جس کے اندر وہی ایمان کی لذت کو پاتا ہے۔ اور ہم نے دوائی محبت بتایا کہ آدمی کسی کی طرف راغب ہوتا ہے، کشش پیدا ہوتی ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ یا تو خوبصورتی کو دیکھ کر، فضل و کمال کو دیکھ کر، اس کی حکمرانی، اس کے فضل و مرتبے کمال جو ہے حکمت و خوبیوں کو دیکھ کر۔ تو جتنی بھی وجوہات ہیں محبت کرنے کے، وہ ساری چیزیں پوری کائنات میں ما سوی اللہ جس کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ اگر رحم و کرم، جود و سخا، عنایت و بخشش، فضل و کمال، حسن و جمال، جود و نوال، جاہ و جلال، عظمت و شان، فخر و کمال، ہے نا، جو بھی ڈھونڈتے جاؤ، ہے نا، ساری خوبیاں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں گے، انسان نہیں، انسان وہ انسان نہیں گے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں
ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے لمیات نظیر و کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شاہ دوسرا جانا ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا، ہے نا، ہے نا۔ وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ کادم ہے عجب نشان آدم مگر آمنہ کا جایا، ہے نا۔ تجھے یک نہ یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا۔ سرکار تاج شریعہ فرماتے ہیں مصطفی ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ نے، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہے نا۔ تو ان کے فضل و کمال، اب یہ موقع نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر بڑی تفصیلی گفتگو کر سکے، ورنہ جود و نوال، فضل و کمال، جاہ و جلال، رحمت و عظمت، فخر و کمال، ہے نا، جود و سخا، رحم و کرم، عطا و بخشش، ہے نا، جتنی چیزیں ہیں، حسن و جمال ہے، جو کچھ ہے، ساری خوبیوں میں اگر ہم دیکھنے جائیں تو حدیث پاک کثرت سے اور واقعات صحابہ آپ کے سامنے فقیر پیش کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو مزید تفصیل چاہیے تو ضیاء اسلام نیٹ ورک پر ہمارے جائیں اور درس بخاری کتاب الایمان میں جہاں ہم نے اس حدیث پاک کی تشریح کی ہے وہاں پر آپ جا کے سماعت کریں، بڑی تفصیلی ہم نے گفتگو کی، مسلسل کئی دنوں تک یہ درس چلتا رہا، سمجھ رہے ہیں کہ آپ وہاں سن سکتے ہیں، ضیاء اسلام نیٹ ورک پر جا کر لنک اس کا بھیج دیں آپ حضرات، تو آپ دیکھیں کہ یہ دوائی یہ محبت ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار سے محبت کرنا، ہے نا، یہ بہت جو ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو دوست رکھے، ہمیں دوست رکھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے، ان کی اتباع اور ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنا محبوب بنانا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو ہمیں قرآن و سنت کی اس روشنی میں وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ اب ان میں ہم جن چیزوں کو ذکر کر دیں کہ کن چیزوں سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا وَحْسَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور خوب خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ کا محبوب محبت کرتا ہے ان سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العزت توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو کر ڈٹ کر سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں، سمجھے کہ نہیں۔ تو اب یہ ساری خوبیاں اپنے اندر بسانی ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، تو اس صورت میں اللہ بندے سے محبت کرنے لگے گا، اللہ بندوں کو دوست رکھنے لگتا ہے، سمجھے کہ نہیں۔ ہاں، جب بندے کو خدا دوست رکھے گا، بتاؤ کائنات کی کوئی چیز ہے جو اسے ذلیل کر سکے؟ کہتے ہیں نا جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، ہاں، تو اللہ رب العزت ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ تو بندے کو اپنے اندر یہ ساری خوبیاں، اب یہ دیکھیں جتنی خوبیاں ہیں، ہے نا، تو محسنین، تو میرے آقا سید المحسنین ہیں، توابین، میرے آقا سید التوابین ہیں، متطہرین ہیں، سمجھے، سید الصابرین ہیں، سید المتوکلین ہیں، سید المقسطین ہیں، سمجھے کہ نہیں۔ ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے بڑھ کر کے گفتگو اگر اس پر کی جائے، سرکار کے صبر کی، سرکار کے انصاف کی، سرکار کے رب کی بارگاہ میں جو سرکار ہمارے نبی عاجزی فرماتے تھے، ہے نا، سب سے زیادہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے تھے، سمجھے کہ توکل رب پر سب سے بڑھ کر تھا، صبر میں آپ کا فضل و کمال
سب سے بڑھ کر کے تھا. بہرحال اب یہ احادیث کریمہ اگر ہم یہاں پر پیش کریں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. اسی کے برخلاف وہ کیا چیزیں ہیں جسے اللہ پسند نہیں کرتا؟ چلیے اس پر ہم روشنی ڈال دیں. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. اور اللہ کسی ناشکر گنہگار سے محبت نہیں کرتا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. بے شک اللہ کسی خائن بڑے گنہگار سے محبت نہیں کرتا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ اس شخص سے محبت نہیں کرتا جو بری بات کو ظاہر کرتا ہے، آشکارا کرے. واللہ لا يحب المفسدین. اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ولا تصرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب المستكبرین. بے شک اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ رب العزت اترانے والوں سے، گھمنڈ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. بے شک اللہ کسی اکڑنے والے متکبر سے محبت نہیں کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو اپنے اندر ان ساری چیزوں کو پیدا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے کہ پہلے یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کی جائیں. صحابہ کرام کی عظمتوں کو دیکھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے نا. حضرات صحابہ کرام نبی کریم کی اسی لیے ایک ایک ادا کو یاد رہے کہ محبت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. کیونکہ بڑی مشہور قول ہے، شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو ان کی پیروی کرتا، ان کا فرما بردار رہتا. اس لیے کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے. محب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. محب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک واقعہ میں نے کسی بزرگ سے سنا، ایک ذمہ دار عالم دین سے. میں اس کو کسی کتاب میں پڑھ نہ سکا، مگر ایک ذمہ دار عالم دین ہے کہ محبوب الہی سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا. ہاں، تو یہ ہوا کہ تم محبوب بنو گے یا محب بنو گے. تو محب اور محبوب کا فرق کیا ہے یہ جاننا چاہا محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے. تو کہنے لگے کہ محب بننا بڑا مشکل ہے، دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ میرا محب وہ ہے، دیکھو با شان و مرتبہ بھجیار کھانے میں وہ بھوجا آگ جھونک رہا، جا کے اسے دیکھ لو. اسے دیکھا گیا. کہا پھر اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو سمندر کے کنارے مر چکا ہے اور پرندے اس کے جسم کو نوچ رہے ہیں. تو وہ کیوں؟ کہ محب جب ہے تو میں جیسا چاہوں ویسا رہے. محبوب وہ ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے تو محب وہ کرے، اور محب وہ ہوتا ہے کہ محبوب جو چاہے وہ کرے. تو محب جو ہے، محب یہ ہے کہ محبوب کا وہ فرما بردار ہوتا ہے. سمجھنے کی؟ تو محبوب بننا اور محب بننا، محبوب تو بنا جا سکتا ہے، محب بننا بڑا مشکل ہے. یاد رہے کہ جو آدمی محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو کیا کہا شاعر نے؟ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. سمجھ میں نہیں بات آتی کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. ہے تو بتائیے، اگر آپ محبت کرتے ہیں جسے اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، آج کے دور میں کہہ لو جسے آپ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، جس کو آپ اپنا ہے نا اینتھک سمجھتے ہیں، جس کو آپ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، جس کے آپ فالوور ہیں، ہے نا، بتائیے آپ کیا کرتے ہیں؟ بولیے. آپ جس سے محبت، جسے اپنا آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں، سوچئے آپ کیا کرتے ہیں. بھئی ہمارا جو آئیڈیل ہے، میں اپنی بات، انداز، چلنے کی ایکٹنگ، چہرہ، مہرہ، ڈریس، لباس سب اسی کی طرح کر لیتا ہوں میں جس سے محبت کرتا ہوں. سچی محبت اگر ہے جناب تو ایسے ہی ہے کہ اگر آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کے عقیدت مند ہیں، جس کو آپ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، آپ کا لباس بھی اسی کے لباس کی طرح. آپ نے جیسا لباس پہنتے دیکھا آپ پہننے لگے، جیسا اس نے اپنا وضع قطع بنا رکھا آپ نے بنا لیا.
یہ کیسا محبت کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنا چہرہ رسول اللہ کے چہرے کی طرح نہیں کر سکتا. ان کے چہرے پہ تو داڑھی تھی، مگر ایک ایسا محبت کرنے والا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. ان کی کوئی تصویر نہیں ہے، کیسا محبت کرنے والا کہ اپنی تصویریں بنا کے گھوم رہا ہے. ایک ایسا محبت کرنے والا. خیر چلیے، تو لیکن آج آئیے دیکھیے، میں ایک دو روایت یہاں پر صحابہ کی سنا کر میں آگے گفتگو شروع کروں گا کہ صحابہ کس قدر محبت کرتے تھے، ان کا انداز محبت کیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دے کر فرمایا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا نہ نقصان. اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں ہرگز بوسہ نہ دیتا. یعنی گویا کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا، اسے مطلب نہیں. اے پتھر، اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، مگر میری سمجھ میں تو نہیں آتا تجھے کیوں چوموں، مگر میں نے دیکھا کہ سرکار تجھے چومتے ہیں تو میں چومتا ہوں. بس میں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ محبت امتیاز حسن کی خوگر نہیں ہوتی، نظر میں جو سما جائے بھلا معلوم ہوتا ہے. بس سرکار چومتے ہیں، بس میں اس لیے چومتا ہوں، بات ختم ہو گئی. اب کوئی کہے کہ یہ کیا اعلی حضرت لکھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. ارے نادان، ذرا محبت کر کے تو دیکھ. کوئی کہے کہ بھئی کیوں امام احمد رضا اس قدر شدت برتتے ہیں. ارے نادان، ذرا محبت کر کے تو دیکھ کسی سے، تب تجھے سمجھ میں آئے گا کہ شدت کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں. جناب، ایک عاشق جو ہے نا، اگر محبوب کی طرف معشوقہ کی طرف، میں مثال دے رہا ہوں، سرکار کو معشوقہ نہیں کم کہیں گے، میں کہتا ہوں ایک عاشق اگر اس کی معشوقہ کی طرف کوئی گندی نظر اٹھا کر کے دیکھے نا، تو بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ مصلحت اپنائے گا، اس کی آنکھیں پھوڑ دے گا جناب. اگر زبان اٹھائی چلائی تو عاشق اس کی زبان کاٹ دے گا، ہاتھ بڑھایا تو عاشق اس کی ہاتھ کاٹ دے گا. سمجھے کہ نہیں؟ اگر پیر گندی نیت سے چلایا تو پیر توڑ دے گا. اس وقت اسے مصلحت جان کی بازی نہیں، ورنہ محبت میں جھوٹا ہے. ایک شوہر ہے، اس کی بیوی کی طرف گندی نظر اٹھا کے دیکھ لو، پھوڑ دے گا اس کی آنکھیں. وہ کیا اس وقت وہ سوچے گا کہ میری جان جائے گی یا کیا ہوگا؟ ایک باپ ہے، اس کی بیٹی کی طرف کوئی گندی زبان اس کی بیٹی کو اس کے سامنے بول کے دیکھے. میں بیٹے کی بات نہیں کرتا کہ بیٹے کے سامنے باپ کے بارے میں بولا. بہت سارے ایسے بے حیا اور بے شرم بیٹے ہیں کہ ان کے سامنے ان کے باپ کو بول دیا جاتا ہے تو وہ خاموش رہتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو برا بلا کہہ کے دیکھو، ایک باپ کے سامنے ایک شوہر کے سامنے اس کی بیوی کو برا بلا کہہ کے دیکھو. زبان چلا کے دیکھو، جان چلی جائے گی مگر زبان کھینچ لے گا وہ، ہے نا؟ جان چلی جائے گی. اگر ہاتھ اٹھایا بیٹی کی طرف، اگر اس کے دوپٹے کی طرف، اس کے کپڑے کی طرف ہاتھ اٹھایا اور باپ موجود ہے تو توڑنا دے تمہارے ہاتھ وہ؟ اگر اسے پکڑنے کے لیے، اٹھانے کے لیے تم کوئی دوڑے تو توڑنا دے اس کے پیر، گردن نہ مروڑ دے اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنی بیٹی کی عزت پیاری ہے، اسے اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت ہے. اسے آپ شدت کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی اسے شدت کہتے ہو؟ تو محبت کر کے تو دیکھو. وہ محبت چاہے جیسی ہو، حقیقت میں محبت میں قربانیاں آدمی دے دیتا ہے. ایک باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے کہ وہ میری بیٹی ہے، میرے جسم کا ایک خون ہے. اپنی بیوی سے شوہر کو محبت ہوتی ہے، شوہر سے بیوی کو محبت ہوتی ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بیٹے کو ماں سے، ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے. یار یہ جو مائیں ہیں ہماری، ہمارے باپ ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں جو بھی ہیں، یہ سب تو صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا. تو جب ان کے لیے کسی کی زبان کھینچنے کے لیے تیار ہیں، کسی کے ہاتھ توڑنے کے لیے تیار ہیں، کسی کے پیر توڑنے کے لیے تیار ہیں، گردن موڑنے کے لیے تیار ہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت، کائنات کا مالک، جسے رب نے کائنات کا مالک بنا کر کے بھیجا ہے، بولو اس کے دشمنوں سے ہم کیسے دوستی کر سکتے ہیں جناب؟ کوئی بے حیا ہی ہوگا کہ جس کی بیٹی کی عزت اس کے سامنے کھینچی جائے اور اس کے ساتھ جا کے دوست چائے پیے، اسے رشتے نبھائے؟ نہیں. میں تو کہتا ہوں کوئی بے حیا اور بے شرم ہی ہوگا. اس سے بہتر تو جانور ہوں گے زمین پر چلنے والے جناب عالی. بولو کیا غلط ہے یہ؟
تو سرکار کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ تو محبت تو کوئی کر کے دیکھے. امام احمد رضا نے عشق کیا ہے, محبت کی ہے, اور ایسی محبت کی ان کا دل جل گیا عشق رسول میں. کہتے ہیں آج کے بوئے آہ میں, آج کے بوئے آہ میں بوئے کا, آج کے درد آہ میں. امام محمد رضا اس قدر مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتے تھے کہ ان کی جب درد میں, عشق کے تڑپ میں, جدائی کے غم میں ان کو آہ نکلتی تھی نا, تو ان کے درد آہ میں جو ہے کلیجے کے جلنے کی بو آتی تھی. آج کے درد آہ میں بوئے کباب آئے کیوں؟ آج کے درد آہ میں بوئے کباب آئی کیوں؟ دشمن احمد پہ اور محبت کا یہ عالم تھا کہ کہتے ہیں دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے, تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. ان کی محبت میں تڑپنا, بے قرار رہنا, یہ انہیں پسند تھا. وہ اپنی اس بے قراری کا, نیند نہ آنے کا, تڑپنے کا, بلکنے کا علاج نہیں ڈھونڈتے تھے. کیوں؟ تو وہ کہتے تھے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نہ دے نازے دوا اٹھائے کیوں. وہ امام احمد رضا تھے, اسی لیے تو ان کے اندر یہ شدت تھی. آپ اسے شدت کہو, مگر میں کہوں گا وہ محبت کا رنگ تھا, وہ عشق کا جنون تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کی دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے. ہے نا, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنائے, تم اللہ کو اپنا دوست رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنائے, تو میرے محبوب کی پیروی کرو, اور پیروی ایسی جو ہے ان کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمل کرو. سوچئے, ہے نا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان. ایک بار پانی منگوایا, وضو کیا. ذرا حدیث کو دیکھو. حضرت عثمان غنی نے ایک بار پانی منگوایا, وضو کیا, وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے. صحابہ ساتھ میں اصحاب کھڑے ہیں. حضرت عثمان غنی پوچھتے ہیں, تم لوگ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ ساتھیوں نے کہا کہ بتا دیجیے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ قریب میں وضو فرمایا تھا, اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد مسکرائے, اور صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ کس چیز نے مجھے مسکرایا ہے؟ ذرا انداز دیکھو. حضرت عثمان غنی نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد مسکرائے, پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ ساتھیوں نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تب حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اسی جگہ ایک مرتبہ سرکار نے وضو کیا, وضو کے بعد مسکرائے, اور سرکار نے بھی ایسے ہی پوچھا کہ تم لوگ پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو مسکرایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندہ جب وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ مٹا دے, پھر اپنی کوہنیاں دھوئے تو کوہنیوں کے گناہ مٹا دے, سر کا مسح کرے تو سر کے گناہ مٹا دے, اور اپنے قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہ مٹا دے. تو میں انہی اداؤں کو ادا کر رہا ہوں. بتائیے اس میں کیا تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے اس میں تھا کیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میاں بڑی بڑی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں, یہاں صحابہ تو اتنی چھوٹی چھوٹی پیروی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. سرکار نے وضو کیا, مسکرائے, صحابہ سے پوچھا کہ پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ کافی عرصے کے بعد اسی جگہ عثمان غنی وضو کر رہے ہیں, وضو کرنے کے بعد مسکرائے, پھر خود کہتے ہیں پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ آئے سبحان اللہ. یہ تھے صحابہ. حضرت عبداللہ بن عمر ہیں, ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوانے لگے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں اپنی اونٹنی گھما رہے ہیں, حکمت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم. لیجئے جناب, وہ خود ہی اونٹنی گھما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم, کہہ رہے ہیں مجھے اس کی حکمت نہیں معلوم. بھائی تو اگر ہم اور آپ ہوتے اور ہم میں سے کوئی یہ کام کرتا تو لوگ کیا کہتے؟ دیوانہ ہے, پاگل ہے, اونٹنی کو گول گول گھما رہا ہے اور معلوم بھی نہیں کیوں گھما رہا ہے. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا. دیوانوں کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو, دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. پوچھا بھائی کیوں گھما رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں معلوم کیوں گھما رہا ہوں. پھر کیوں گھما رہے ہو؟ کہتے ہیں
کہ اسی جگہ میں نے تاجدار رسالت نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، بولو ہے، یہ محبت ہونی چاہیے۔ خیر، اب چونکہ یہ ایمان و عقیدے کی تازگی کی باتیں تھی جو میں نے آگے بڑھائیں، اب اگلی آیت دیکھیں، یہ آیت نمبر 222 ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، دیکھو اللہ اور رسول کا، اطیعوا اللہ والرسول ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وہ دوسری آیت ہے، یہاں قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جبکہ وہابیوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ نہیں کہنا کہ اللہ چاہے پھر رسول اللہ چاہیں، جبکہ صحابہ کا ایک عادت طیبہ تھی کسی معاملے میں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے، اللہ اس کے رسول جو چاہیں۔ یہاں دیکھو قرآن پاک میں تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، کہہ دو تم، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں نہ مانے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ پتہ چلا کہ اللہ کی نافرمانی بھی کفر ہے اور رسول اللہ کی نافرمانی بھی کفر ہے۔ پلے پڑی بات، تو یہی اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بغیر رسول اللہ کی اطاعت کی ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں بخاری مسلم کی ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جس نے میری نافرمانی کی ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کی شان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی محبت الہی کی دلیل ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے واجب کی کہ میں اس کی طرف سے رسول ہوں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ اس کے رسول ہی ہیں، اس لیے ان کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کی دلیل ہے، اور اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا حصول، اپنی خوشنودی، اپنا قرب، ان سب کو حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ لہذا کسی کو اللہ کی رضا اور اس کا قرب اگر ملے گا تو محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں ملے گا، ورنہ دنیا جہاں کے سارے اعمال جمع کر لیے جائیں، اگر اس میں حقیقی مصطفیٰ کی اطاعت موجود نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگی، یقیناً قطعاً مردود کر دی جائے گی۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک اور روایت ہم یہاں پر سنا دیں، چلیے خیر، حضرت مقدام ابن معدی کرب کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو عن قریب، ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی مسحری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوا کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے، اور جو حرام سمجھیں گے جسے قرآن میں حرام پائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نے بھی اسی طرح حرام کیا ہے جس طرح اللہ نے حرام کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے، اور جو ہے نبی کے حکم کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو رب کا حکم نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ اب حکم کی جو اقسام جو ہوں گے
اسی اعتبار سے احکام بھی نافذ ہوں گے۔ ایک تفصیلی بحث ہے۔ اب آگے کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اولاد اور عمران کی آل کو سارے جہان سے، سارے جہان سے۔ یہاں پر یہود کا ایک طرح رد ہے کہ یہود نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور انہی کے دین پر ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا، اور تم اے یہود اسلام پر نہیں ہو، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے، تمہارا یہ دعویٰ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، چنے ہوئے بندے، منتخب بندوں کی عظمت و شان کو یہاں پر اللہ نے بیان کیا، اور ان کی عظمت و شان بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہاں پر دیکھو، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اولاد اور عمران کی آل کو سارے جہان پر۔ تو اللہ نے حضرت آدم کا ذکر کیا، ذکر خیر کیا، حضرت نوح کا ذکر خیر کیا، حضرت ابراہیم اور ان کی آل کا، آل عمران کا ذکر خیر کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے چنیدہ بندے، عظمت والے بندوں، محبوب بندوں کی عظمت و شان بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، جیسے یہاں برگزیدہ بندوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ چلیے اب آگے دیکھو، انہی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، ایک نسل ہے ایک دوسرے سے اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ کہ یہ جو آل اولاد آدم ہیں، نوح ہیں، آل ابراہیم ہیں، آل عمران ہیں، ان میں باہمی نسلی تعلقات بھی ہیں، اور آپس میں یہ حضرات ایک دوسرے کے معاونوں، مددگار ہیں۔ یہاں ان کی خوبیاں یہاں رب تبارک و تعالی نے بیان کی ہیں۔ تو بعض کی حقیقی اولاد ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے سوا باقی سب حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم کے سوا جتنے ہیں سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے فرمایا کہ ایک یا تو یہ کہ ایک دوسرے کی معنوی اولاد ہیں، اور توحید، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اخلاص میں ایک دوسرے کے پیروکار ہیں، یہ مراد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتوں کو سننے والا اور ان کے کاموں اور ان کے دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اور اپنی مخلوق میں سے جس کے اقوال اور افعال کی استقامت کا اس کو علم ہوتا ہے، اس کو منتخب فرما لیتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی سے جانتا ہے، اور اسی کو فضیلت عطا فرماتا ہے۔ چلیے ذریۃ بعضها من بعض، اب آگے کی آیت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کی ولادت اور حضرت مریم کے تذکرے پر ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج چونکہ یہاں پر ایک ذکر مکمل ہوا، تو اب اس کے بعد حضرت مریم کی ولادت کا ذکر اور حضرت عمران کی اہلیہ کی دعاؤں کی قبولیت، اور اس کے بعد جو ہے سارے معاملات جو ہیں بڑے ہی علمی اور بہت ہی عمدہ ہوں گے۔ آگے کل کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم اور آپ شریک ہوں گے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔